لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم وبصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه فكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف الميزان ولا يعزب عنه معاصي العباد في خلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاف في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيب المسلمين عدل وعفو تفضل. ونشهد أن محمدا وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وسلم المهديين. من ركب سفينته نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فهلك وغوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. وبمبادرة الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وعد باقٍ نازل. وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حياة في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فواعدها كيف هذه الغفلة وإنما نحن تحت من الوقوف من أبناء السبيل. سيضرب عليهم طبل الرحيم فيرتحلون عما قليل وأسفا إلى مدى تلك الرغدة. ونحن في دار بالبناء مخفوفة وبالقدر معروفة. لا يقوم أحوالها ولا يسلم مصدارها. العيش فيها مذموم والأمان فيها محروم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمرا طويلا. جيران لا يتآنسون وأحبهم لا يتزاورون. وغربتان من بيت وحدنا ومنزل وحشتنا ومحك غفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد. ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة لبلاد الشداد. وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء. وأكلت الديدان محاسننا وتسرمت الأعداء. فليكن باقون قبل أن لا ينفع البقاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تمر بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلوات الله
کہ میرے نبی آپ کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، گناہ کیا ہے، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا بندے آدمی سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ جب خدا بندے آدم نے قرآن کریم اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، اپنی مغفرت کا ذکر کیا ہے، اپنے بندوں سے ایک لگاؤ کا ذکر کیا ہے، اپنے بندے کی نالائقی ہے جو اپنے کریم پروردگار مہربان رب کو چھوڑ کر گناہوں میں ملوث ہو جائے اور اس کی اطاعت سے دور ہو جائے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ مخلوقات پروردگار سے یعنی انسانوں سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کا ذات ہے۔ جب محبتوں کا تجزیہ کریں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو تنہا کی زمین پر نہیں بھیجا بلکہ الگ الگ رشتوں کے ساتھ ایک تعلق رکھا، ایک سمبندھ کے ساتھ لوگوں کو۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کا ایک باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بچے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں۔ اللہ ایک انسان چاروں طرف سے وہ رشتوں میں گھرا ہوا ہے، اور ہر رشتہ کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی اعتبار سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی ہے تو بھائی ہونے کے ناطے جو بھائی کے پورے تقاضے ہیں سب کو نچوڑ کر دیکھا جائے تو جہاں پر ہمیں سہارے کی ضرورت ہے تو بھائی وہاں پر سہارا بن کر آ جائے، جہاں پر ہمیں دولت کی ضرورت ہے بھائی موجود ہے تو اس نے دولت کے ذریعے مدد کر دیا۔ باپ ہے، اس کی شفقت، اس کی تربیت، اس کی محبت ہمارے ساتھ ہے۔ ماں ہے، خون جگر پلا کر اس نے پروان چڑھایا ہے، اپنے آغوش محبت میں محبت اہل بیت کو شامل کر کے ہمیں محب آل رسول بنا کر اس کائنات میں جوان کیا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی رشتے ہیں، بہن ہے اس کا ایک الگ لگاؤ ہے، خالہ ہے تو ماں جیسا اس کا رویہ ہمارے ساتھ ہے، پھوپھی ہے تو باپ جیسی ملی جلی محبت اس کی ہمارے شامل ہے، اولاد ہے تو اس کی اتنی محبت ہے کہ نہ وہ ہم سے جدا ہونا چاہتی، نہ ہم سے جدا ہونا چاہتے۔ گویا کہ محبتوں کا ایک سرکل پروردگار عالم نے ہمارے saamme رکھ دیا کہ ایک دوسرے سے جتنا محبت کرتے جائیں گے اور یہ محبت اللہ کے دل سے قریب کرتی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس محبت میں اگر ایک بھائی نے اپنے بھائی کی مدد کر دیا، دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں کیا، تو اب یہ مدد بھی صلہ رحمی کے تناظر میں ہوتے ہوئے عبادت پروردگار بنتے ہوئے اس کے تقرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو کہ ایک ایک چیز، اچھا ساری محبتوں کو اگر تولے گا ناپے
بھائی کی محبت ایک الگ خانے میں ہے، باپ کی محبت ایک الگ زمرے میں ہے، ماں کی محبت الگ ہے، اولاد کی محبت الگ ہے، سماج کی محبت الگ ہے، پڑوسی کی محبت الگ ہے، برادران ایمانی کی محبت الگ ہے۔ ان ساری محبتوں میں سب سے مضبوط محبت کون سی ہے؟ ماں کی۔ سب سے زیادہ ہم سے محبت کون کرتا ہے؟ آیا ہمارا بھائی کرتا ہے، ہماری بہن کرتی ہے، ہماری ماں کرتی ہے، ہماری بیوی کرتی ہے، کون کرتا ہے؟ تو جب محبت کا تجزیہ روایت اور احادیث کی روشنی میں کیا گیا تو اس روئے زمین پر ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ماں کی محبت اتنی مشہور کیوں کر دی؟ اچھا، ماں کے کہیں کسی موقع پر سارے خدمات اور سارے زاویہ کے سامنے مقررہ کیا جائے گا۔ خداوند عالم نے محبت کے 100 درجے بنائے، 99.9% اپنے پاس رکھا، ایک حصے کے کچھ اجزاء کو کہہ دیا جائے، یہ چلیے ایک ہی حصہ پر بڑھا کر بنا لیتے تو صرف ایک حصے کو کائنات میں اتارا، اور اس ایک حصے میں ماں کی محبت سب سے آگے۔ جب ایک حصہ یا اس ایک حصے کا کچھ پرسنٹ اس کائنات میں اتارا گیا تو ہم تڑپ جاتے ہیں کہ صاحب ہماری ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، ناشتے کی فکر ماں کو ہوتی ہے، کھانے کی فکر ماں کو ہوتی ہے، بچپنے سے لے کر جتنا بھی آپ غور کرتے چلے جائیں گے، پہننے کی محبت ماں کی ہوتی ہے، بچہ بیمار ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، بچے کو ذرا سی تکلیف ہوئی پریشان ماں ہو جاتی ہے، چیزیں یہ سارے زاویے پر اگر آپ غور کریں تو بھائی صاحب ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، لہذا ماں کو کبھی ناراض نہ کرنا، ماں کو کبھی تکلیف نہ دینا، اس لیے جو تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں یا تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے خود تکلیف میں مبتلا ہو جائے لیکن تمہیں تکلیف سے بچا لے جائے، اسی ماں کہتے ہیں۔ تو ایک حصہ ماں کو ملا، کائنات کو ملا، تو ماں کی محبت اتنا مشہور ہو گئی، لیکن اسی بندے سے پروردگار عالم جو 100% محبت اپنے پاس رکھتا ہے وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو ظاہر ہے جب 1% میں ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ ماں اتنا محبت کرتی ہے، جو 100% محبت کرنے والا اللہ ہو، پھر اس کے کیا تقاضے ہونے چاہیے؟ 1% ماں کی محبت تو ہمارے لیے حکم دے دیا گیا، الزم رجلها فإن الجنة تحت أقدامها، ماں کی خدمت کرو اس لیے کہ تمہاری جنت کسی ماں کے قدموں کے نیچے، اسے ناراض نہ کرنا، اسے خوش رکھنا، اس کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ لیکن جو ہم سے 100% محبت کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ یہی سارے فارمولے اس کے لیے بھی لاگو ہوں گے کہ مثلا ماں محبت کرتی ہے تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے خوش رکھا جائے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ بندے اسے خوش رکھے، اسے ناراض نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ماں کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ماں کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا صلہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہر لحظہ ہم اللہ کی اطاعت سے دور نہ بھاگیں بلکہ قریب ہوتے چلے جائیں۔ اور صرف یہ بات یوں ہی نہیں ہے، اللہ نے تو بہت بڑا اعلان کر دیا کہ میرے بندے تو میری اطاعت کر لے، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اپنے جیسے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں گا، دونوں جملوں میں فرق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم ہماری اطاعت کرو ہم تمہارے جیسے ہو جائیں گے، نہیں کہا تم میری اطاعت کرو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اب خدا کیسا ہے؟ خدا دوسروں سے بے نیاز ہے، خدا تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ والے ہو جاؤ۔
خدا صاحب اختیار ہے، خدا تمہیں صاحب اختیار بنا دے گا۔ خدا پاک و پاکیزہ ہے، تمہیں پاکیزگی عنایت کر دے گا۔ خدا عادل ہے، تمہارے نفس کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ تم دہلیز عدالت پر اپنا قدم رکھنے کے لائق بن جاؤ گے۔ خدا عالم صفات حسنہ کا حامل ہے، اس کی ایک نظر کرم تمہارے نفس میں تغیر پیدا کر دے گی، تبدل پیدا کر دے گی، طہارت پیدا کر دے گی، پاکیزگی پیدا کر دے گی۔ اسی لیے تو کچھ اور بھی راستے اللہ نے ہم کو بتا دیے۔ حدیث ہے کہ پروردگار عالم اگر اپنے کسی بندے کے بارے میں خیر چاہتا ہے نا، کہ تم ہماری اطاعت کرو، ہم تمہیں اپنے جیسا بنا لیں گے۔ حدیث کہتی ہے کہ اللہ اگر کسی بندے مومن کے بارے میں نیکی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، تو اس کے دل میں حسین کی محبت اور زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو کئی زاویے ہیں ایسے تو، کئی طریقے ہیں عبادت کے، اطاعت کے۔ تو بات چلی تھی کہ خداوند عالم نے ہمیں رشتوں کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا ہے۔ لیکن کئی طرح کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا، اس کا کیا حق ہے؟ کم از کم اس کا حق اتنا تو بنتا ہی ہے کہ جس جگہ پر وہ چاہتا ہے کہ ہم جائیں وہاں سے ہم غائب نہ ہوں، جس جگہ پر وہ چاہتا ہے کہ ہم نہ پہنچیں وہاں ہم دکھائی نہ دیں۔ اور آسان کرنے بچوں کے لیے، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے اوپر واجب کی ہے اللہ نے، وہ ہم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ وہ چیزیں جس سے منع کیا جاتا ہے اس کا ہم ارتکاب نہ کرنے پائیں۔ یہ ایک حق ہے اللہ کا، حق اللہ، اس لیے کہ ساری نعمتیں، ساری رحمتیں جو کچھ ہمارے شان کے حال ہے یہ خدا ہی کی تو بدولت ہے۔ اچھا، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ خدا کا ایک بہت بڑا فضل ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک کا نام عدل ہے، ایک کا نام فضل ہے۔ عدل مثلا کسی نے ہم کو ایک تھپڑ مار دیا، تب اگر ہم انتقام لینا چاہیں تو ویسے ایک تھپڑ اس کو مار سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی ہم نے مارا تو ٹھیک ہے، اگر دو مار دیا تو عدالت سے خارج ہو گئے، اس لیے وہ ظلم ہو گیا اس کے ساتھ، ایک رہا تو یہ عدالت کے زمرے میں رہا۔ لیکن ہم نے اسے مارنے کے بجائے اس کو معاف کر دیا کہ ساری طاقت رکھتے ہوئے، سارا اختیار رکھتے ہوئے، مجبوری کی صورت میں نہیں کہ اگر ہم اس کو ایک مارے تو اسے 10 مارنے پڑیں گے، وہ تو مجبوری ہوئی۔ اختیار رکھتے ہوئے، قوت بھی رکھتے ہوئے، اختیار بھی رکھتے ہوئے، لیکن چھوڑ دیا اس کو، یعنی تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب یہ فضل ہے، یہ فضل خدا کی قسم، اگر اللہ اپنی عدالت پر آ جائے تو شاید ایک لمحہ بھی اس زمین پر رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ہمارے گناہوں کی بنیاد پر، ہماری نافرمانیوں کی بنیاد پر۔ وہ تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ہم اگر تارک السلام بھی ہیں تب بھی اللہ اپنا رزق ہم تک پہنچا رہا ہے۔ خدا کا کوئی انکار کر رہا ہے تو بھی رزق اس تک پہنچا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے فرعون کی طرح، اسی لیے تو جناب موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا، یہ پروردگار، یہ تو تیری خدائی کا انکار کرتا ہے اور خود خدا کہہ رہا ہے، تو اپنا رزق بند کر لے،
समझ में आ जाएगा कितने दिन से खुदाई चलेगी। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, इसने मेरी खुदाई का इनकार किया है, लेकिन मैंने तो अपनी खुदाई का इनकार नहीं कर दिया है। क्या कहना, मैं तो जब जैसा पता था वैसे ही दूंगा। रिस्क देना मेरा काम है, मैं अपनी जिम्मेदार, वो अपनी जिम्मेदारियों से हट जाए। इसका मतलब ये नहीं मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से हट जाऊँ। ये कई एक बातों की तरफ इशारा कर रहा है जाने मतलब। भाई ये गुफ्तगू यहाँ तक लेकर आया हूँ कि इसने खुदाई का मेरी इनकार किया है, मैंने तो नहीं। अब अगर कोई सगा भाई अपने भाई को तकलीफ पहुंचाए या मसलन उसे अजियत दे, जुल्म करे, तो उसने कतई नहीं की। अगर हम भी उसके साथ वैसे ही सलूक करने लगे तो फिर हमें और उसमें फर्क क्या है? या पड़ोसी हमारा अगर हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, हम भी वैसे ही करने लगे, तो फिर हमें और उसमें फर्क क्या है? इसीलिए मौला मुत्तक़ियान मंजिले अमल में इंसान के लिए फरमाते हैं, एक तवील हदीस आती है, फरमाते हैं मिन अहब्बिस सुबुल इलल्लाह जुरअतान, अल्लाह के पसंदीदा रास्तों में दो घूंट हैं। फरमाया जुरअतु गैरिन तरुद्दुहा बिइल्म, एक गुस्से का वो घूंट जिसे तुम इल्म व गुरुद्वारे के साथ पी जाते हो। ये गुस्से का सिर्फ एक घूंट नहीं है, बल्कि खुदा के पसंदीदा रास्तों में से एक रास्ता है। फिर फरमाते हैं आप, दूसरा घूंट क्या है? बजुरअतु हुज़्निन तरुद्दुहा बिसब्र, एक हुज़्न का, गम का घूंट जिसे तुम सब्र के जरिए पी लेते हो। यानी किसी मुसीबत पर अगर इंसान सब्र कर लेता है, अपनी ज़बान से और नहीं बनता है खुदा के खिलाफ, तो गोया कि ये खुदा तक पहुँचने का एक रास्ता है, पसंदीदा रास्ता है अल्लाह का। फिर फरमाते हैं वमिन अहब्बिस सुबुल इलल्लाह क़तरतान, अल्लाह के पसंदीदा रास्तों में दो कतरे हैं। क़तरतु दुमूइन फी जौफिल लैल, आंसू का वो कतरा जो निस्फ़े शब में या शब के सन्नाटे में खौफ़े परवरदिगार में, वो बहुत ही आला किस्म के लोग होते हैं कि जब दुनिया सो रही होती है, सन्नाटा होता है, वो अपने आप को बेदार करते हैं, खुदा की बारगाह में मुसल्ला बिछा देते हैं, मुसल्ला इबादत पर बैठकर अपने गुनाहों को याद करते हैं। अल्लाह कहता है कि उस वक्त अपने गुनाहों को याद करके अगर एक कतरे आंसू निकल आए तो समझ लो कि वो मेरा पसंदीदा रास्ता है। फिर आप फरमाते हैं बक़तरतु दमिन फी सबीलिल्लाह, खून का वो कतरा जो अल्लाह की राह में गिर जाए मुजाहिद का। फिर फरमाते हैं वमिन अहब्बिस सुबुल इलल्लाह ख़ुतवतान, अल्लाह के पसंदीदा रास्तों में दो कदम हैं। ख़ुतवतु इम्रअतिन मुस्लिमिन यशुद्दु बिहा सफ़्फ़न फी सबीलिल्लाह, एक मुसलमान का वो कदम जो मैदान जंग में मुसलमानों की सफ़ों तक पहुँचे ताकि उनके अंदर कुव्वत पैदा कर सके, इस्तिक़ामत पैदा कर सके, उनके हौसले को बढ़ा सके। अब रुक कर यहीं पर कहने का दिल चाहता है कि आज तो पूरी दुनिया ही मैदान जंग है। अपने बराबर ईमानी को हौसला देने का नाम इबादत परवरदिगार है, उसे कुव्वत दे, उसका सहारा बन जाए। फिर फरमाते हैं दूसरा कदम वक़्तुन फी सिलतिल अरहाम, एक कदम जो सिले रहमी के लिए आगे बढ़े। सिले रहमी इसकी वजाहत कई दफ़ा मैं कर चुका हूँ, यानी जिनका आपका ब्लड रिलेशन है, भाई हैं, बहन हैं, या और भी रिश्ते आगे बढ़ते जाते हैं, वो भी खाला वगैरह, इनका ख्याल रखना। इमाम फरमाते हैं कि खुदा के पसंदीदा रास्तों में से एक रास्ता है। अब यही नहीं, इमाम जाफर सादिक़
किसी मसलक पर है, किसी मसलक पर है, हालांकि वो ऐसा कम है। तो छठे इमाम के ज़माने में दो भाई थे, एक इमामिया मसलक पर था, एक किसी और मसलक पर था। एक भाई उसका तंगदस्त हो जाता है और दूसरे भाई ने सोचा कि भला वो मेरे मसलक पर नहीं है लेकिन मेरा भाई तो है, ये सोचकर कि किसी गैर के आगे हाथ फैलाएगा ना, मैं ही इसकी मदद करूंगा, मदद कर दिया इसकी। अब उसके बाद 2-4 दिन के बाद इमाम की खिदमत में जब वो इंसान पहुंचा, दूर ही से इमाम ने इस अंदाज से उसका इस्तकबाल किया, है आओ भाई, आइए आइए आइए। लोग हैरत में पड़ गए, क्या बात है? तो इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे अमल से मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे इस अमल से मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने अपने भाई के साथ नहीं किया है। तो चीज़ों अलग अलग हुकूक हैं जो जिस लायक हो उस तरह से अपने घर वालों की, ख़ानदान के जो अकारीब की एक तरह से खिदमत करे, उनकी मदद करे, या वो अगर इस मंजिल पर है जो पूरे कौम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हो या नमूने अमल के तौर पर हो, वो अपने अपने लेवल से हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है। मसलन आज ही मैंने सुना कि हमारी बस्ती के इंदौर के क्या नाम है, शबाहत साहब शिया वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं। आज वो इंदौर आ रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं वाकई, इसलिए कि एक ऐसे दौर का खात्मा हुआ है शिया वक्फ बोर्ड से। वसीम मुर्तद मलऊन, ये आपका एहतजाज, दीगर मोमिनीन का एहतजाज, उलमा की आवाज़ जो इसके खिलाफ उठी, ये जुर्रत नहीं कर सका कि फिर उस मंजिल तक पहुँचे। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जितने जो भी लोग शिया वक्फ बोर्ड में जो औक़ाफ़ की ज़मीनें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी इनके कांधों पर है और हर एक इंसान अपने तरीक़े, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ईमानदारी से काम करे, अल्लाह और रसूल को हाजिर व नाज़िर जानकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। इसलिए कि जब एक मुर्तद का दौर ख़त्म हुआ है और मोमिनीन के हाथ में ये बागडोर आई है तो उसका असर भी दिखना चाहिए कि हाँ वाक़ई तब क्या था और अब क्या है। और अगर कुछ असर नहीं दिखा इसका मतलब है कि आवेगा वो कहना है। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं खुदा बंद आलम हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, सबके आमाल को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। سبحان من سبقت رحمته وغضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وأعفى عن السيئات ولم يجازها، سبحان من لا يرتاح على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعفاء على المذنبين بعلمه، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أوصيكم عباد الله بالتوبة وأوصيكم عباد الله بتقوى الله. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعالى لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين وعلى سيدة نساء العالمين وبركة خاتم النبيين سيدنا فاطمة وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بزكريا وعلي بن الحسين عليه السلام ومحمد بن علي السلام وجعفر بن محمد عليه السلام وموسى بن جعفر عليه السلام وعلي بن موسى عليه السلام ومحمد بن علي عليه السلام وعلي بن محمد عليه السلام والحسن بن علي عليه السلام اللهم صل على مولانا صاحب اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه اللهم اغفر لنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد واله المعصومين اللهم اجعلنا ممن جدت غرفه ضاعت ذكرى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون